میرا دل بڑا ہی خوش ہویا ہے نا، میرا دل بڑا ہی باغ باغ ہویا ہے۔ میں تے اپنی تاریخ اندر پہلا اجدہ واقعہ بیان، پہلا اجدہ واقعہ سنیا ہے نا۔ اللہ جان دے انڈیا نے تمکیاں دیتیاں نے، ساڑی پاک فوج میدان اندر آ گئی ہے، ساڑی پاک فوج حرکت اندر آ گئی ہے، اور آرمی چیف نے بیان دیتا ہے نا، اوے مودی کان کھول کے گل سن لے، اسی موت تو نہیں ڈر دے، اسی موت نو سینے نہ لائے، اسی تے اپنی ماں دی گود اندر تھپکیاں لے کے اے لوریاں سن دے رہے ہیں۔ جڑا غازی بن جائے گا رب انہوں بھی عزت دے دے گا، جڑا شہید بن جائے گا رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ فرمایا وَجَاہِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد واسطے نکل دینا، سرحدہ تے کھڑا گندینا، بارڈراں تے کھڑا گندینا، تلواراں لے کے، نیزے لے کے، بندوقاں لے کے، گوڑیاں لے کے، مجاہد دا انج کر کے جناب دشمن دا مقابلہ کر دینا۔ فرمایا اللہ پاک اس بندے دا ایک ایک قدم اٹھانا، ایک ایک حرکت کرنا، ایک ایک سانس لینا، ایک ایک لمحہ دا اللہ عمال نامے دی اندر نیکیاں اندر لکھ دے دینے۔ اور یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد اسلام اپنے منن والیاں نو مختلف اوقات دے اندر مختلف قربانیاں مانگ دے۔ کدی اسلام مسلمان دے کولوں وقت دی قربانی مانگ دے، کدی اسلام زمین دی قربانی مانگ دے، کدی اسلام روپے تے پیسے دی قربانی مانگ دے، کدی اسلام اولاد دی بیوی بچیاں دی قربانی مانگ دے، اور کدی اسلام انسان دے کولوں انسان دے مال دی قربانی مانگ دے۔ جدو اسلام دے غلشن نو پمال کیتا جائے، بادے سر سر چلن لگے، کفر اور شرک دے طوفان اسلام دیاں بنیاداں نو خوخلا کرن لگن، اسلام دیاں بنیاداں نو کمزور کرن دے طریقے حرب استعمال کرن۔ اس وقت اسلام مسلمان دے کولوں خون دی قربانی مانگ دے، اور اسلام کہن دے کہ میں ایک پودا ہاں، میری آبیاری خون دے نال کر، اور جیڑا اسلام دے پودے دی خون دے نال آبیاری کر دے، ای بندہ کامل مومن ہے اور ای بندہ کامل مجاہد اکبر ہے۔ اور اس ساریاں قربانیاں میرے نبی دے یاراں نے
اسلام واسطے دتیاں نے۔ صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کرو، کتے صحابہ نے اسلام واسطے وقت دی قربانی دیتی، کتے صحابہ نے اسلام واسطے مال دی قربانی دیتی، کتے صحابہ نے اسلام واسطے زمین دی قربانی دیتی، کتے صحابہ نے اسلام واسطے تن من دن دی قربانی دیتی، تے کتے صحابہ نے اپنی جان دا دریگ بھی نہیں کیتا، جان بھی اسلام تو قربان کر دیتی۔ مینو اور توانو بھی یہی حکم ہے کہ اسلام نو جس چیز دی جدوں اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، ایمان لے کر کے آنے والوں، ایمان اپنے دلان دے اندر رکھنے والوں، فرمایا اپنے دلان دے اندر اللہ دا تقوی پیدا کر لو، اللہ دا ڈر پیدا کر لو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ پاک دا قرب تلاش کرو، اللہ پاک دے نزدیک کون دے رستے تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، فرمایا اور جہاد کرو فی سبیل اللہ، لعلکم تفلحون۔ محبت نال کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا بندہ جہاد کرے گا، انج کہہ لون قرآن پاک دی آیت دا میں ترجمہ دوبارہ کرن لگا۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے دل اندر تقوی پیدا کرے گا، جڑا بندہ اللہ دا قرب تلاش کرے گا، جڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، لعلکم تفلحون۔ تین کام اس آیت اندر بیان فرمائے، اللہ دا ڈر پیدا کرنا ہے دل اندر، اور جناب والا اللہ دا قرب تلاش کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اے تین کام کر لے گا، اللہ پاک اس بندے نو اے دنیا تے بھی کامیاب کر دے گا، او دنیا دے اندر بھی کامیاب کر دے گا۔ آئیے کن قرآن پاک تو بعد اللہ دے نبی دے فرمان تے غور کر نظر آ۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر اور میں سب تو پہلا مجاہد دی شان بیان کرن لگا، جڑا بندہ مجاہد نے وجاہدوا فی سبیلہ، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد واسطے نکل دے نا، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر دن بھی جہاد کردہ پیا ہے، رات بھی جہاد کردہ پیا ہے، اسلام دی خاطر اسلام نو مضبوط کرنے واسطے، اسلام دیاں بنیاداں نو مضبوط کرنے واسطے جہاد کردہ ہے۔ اللہ دے نبی نے دی شان کی بیان فرمائیے۔ اللہ دے نبی فرمایا کائنات دے لوگو، جڑا بندہ جہاد واسطے نکل دینا، جڑا بندہ مجاہد دینا، کوئی بھی عمر ہوئے، کوئی بھی انسان دا جناب والا عمر دا حصہ ہوئے، فرمایا جڑا بندہ جہاد واسطے نکل دینا، اللہ او دا ایک لمحہ رب دی عبادت اندر لکھیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انج کہہ لو بندہ اپنے گھروں نکلے جہاد واسطے نکلے، اللہ اکبر، واپس نہیں ہوندہ پیا، 2 3 4 ماہ 6 ماہ سال ہو گیا ہے نا۔ فرمایا جدوں تک اپنے گھر نہیں آئے گا، او دا ایک لمحہ اٹھنا بیٹھنا آنا
آنا جانا سفر کرنا، فرمایا دا کھانا پینا ہر حرکت ہر عمل دا عبادت دے اندر لکھیا جائے گا۔ کوئی بھی عمل کردہ پہ ہے او دے عمال نامے دے اندر فرشتے نے کیاں لکھ دے پینے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرے مجاہد بندے دا، اتنی بڑی شان مجاہد بندے دی۔ اللہ اکبر، مجاہد دنیا تے زندہ ہے تاں بھی شان والا ہے، مجاہد دنیا تو ٹر گیا ہے شہید ہو گیا ہے تاں بھی شان والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے فرمایا جڑا بندہ ایک رات اسلام واسطے سرحد تے پیرا دے دینا، ایک رات اسلام واسطے سرحد تے پیرا دے دینا، بارڈر تے پیرا دے دینا، دشمنہ دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جان دینا، فرمایا او دی ایک رات عام بندے دے 1000 دن دیاں نیکیاں، عام بندے دے 1000 دن دیاں نمازاں تے روزیاں نالو ایک رات افضل۔ صحیح مسلم اندر حدیث موجود گئے، اللہ دے پیغمبر فرما دینے فرمایا جڑا بندہ اسلام واسطے ایک رات وقف کر دینا، اسلام واسطے ایک رات سرحد تے پیرا دین دینا، انجیے جس طرح بندہ ایک مہینہ حجر اسود دے قریب رو دے رکھ دا رہا ہے، حجر اسود دے قریب جڑا ہے نا قیام کر دا رہا ہے، حجر اسود دے قریب جڑا ہے نا رکوع تے سجود کر دا رہا ہے۔ اتنی شان مجاہد بندے دی، اتنا مقام مجاہد بندے دا۔ اللہ اکبر، اللہ ایتھے میں انہیں ایک گل کرنا چاہنا، اللہ سرحداں تے پیرے دین والے کون نے؟ ساڑھے فوجی بھائی نے۔ سرحداں تے پیرے دین والے کون نے؟ پاک فوجے۔ اللہ تعالیٰ دے کڑوں دعا کرو نا اللہ ساڑھی پاک فوج دیاں کی حفاظتاں فرمائے، اللہ ساڑھے جوانہ دیاں کی حفاظتاں فرمائے۔ تسی کی سمجھ دے ہو 40-50 ہزار واسطے سرحداں تے کھڑے کندے نے، تسی کی سمجھ دے ہو تنخواہ واسطے پیرے دین دینے، نا نا نا، اللہ دے رسول دا آرڈر مان کے، اللہ دے رسول دا حکم مان کے سرحداں تے رات نو بھی پیرے دین دینے، دن بھی پیرے دین دینے، دشمنہ دے سامنے سینہ تان کے کھڑے گندے نے، اللہ ہتھیلی تے جان رکھ کے دشمن دا مقابلہ کر دینے، اللہ اے مجاہد بندے نے پاک فوج دیاں اللہ کی حفاظتاں فرمائنا۔ اور میں تھے ایک اور گل کرنا چاہنا، کئی بندے نے بڑیاں طرح دیاں گلاں فوج دے بارے جناب کر دینے، میں ایک گل کرنا چاہنا، جس ملک دی فوج نہیں وہ ملک برباد ہو جاندہ ہے نا، جس ملک دی فوج نہیں ہر بندہ انہوں نوچن دی کوشش کر دینا۔ آج اگر تو اپنے گھراں دے اندر سکون نالے سمجھ لے اللہ دی رحمت تو بعد پاک فوج دیاں مہربانیاں نے آج تیرے بچیاں نو سکون دی زندگی میسرنا، اللہ دی رحمت تو بعد پاک فوج دیو جوان جڑے بارڈراں تے جناب پیرے دین دے پینے، جڑے بارڈراں تے اپنا تن من دن قربان کر دے پینے۔ اللہ اکبر۔ اور ایتھے ایک اور گل کر لیے، اللہ جان دے میرا دل بڑا ہی خوش ہویا ہے نا، میرا دل بڑا ہی باغ ہویا ہے، میں تے اپنی تاریخ اندر پہلا انجدہ واقعہ بیان، پہلا انجدہ واقعہ سنیا ہے نا، اللہ جان دے انڈیا نے تمکیاں دیتیاں نے، ساڑھی پاک فوج میدان اندر آ گئی ہے، ساڑھی پاک فوج حرکت اندر آ گئی ہے، اور آرمی چیف نے بیان دیتا ہے نا، اوہ مودی کان کھول کے گل سن لے، اسی موت تو نہیں ڈر دے، اسی موت نو سینے نہ لائے، اسی تے اپنی ماں دی گود اندر تھپکیاں لے کے اے لوریاں سن دے رہے ہیں، جڑا غازی بن جائے گا رب انہوں بھی عزت دے دے گا، جڑا شہید بن جائے گا رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ فرمایا وَجَاگِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد واسطے نکل دینا، سرحدہ تے کھڑا گن دینا، بارڈرہ تے کھڑا گن دینا، تلواراں لے
لے کے نیزے لے کے بندوقاں لے کے گولیاں لے کے مجاہد دا انج کر کے جناب دشمن دا مقابلہ کر دینا. فرمایا اللہ پاک اس بندے دا ایک ایک قدم اٹھانا, ایک ایک حرکت کرنا, ایک ایک سانس لینا, ایک ایک لمحہ دا اللہ اعمال نامے دے اندر نیکیاں اندر لکھ دے دینے. اور نال اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑی قوم جہاد کر دیئے نا, جیڑی قوم جہاد واسطے ہمہ تن گوش ہو کے ہر وقت تیار رہن دیئے نا, فرمایا اللہ پاک اس قوم نو ترقیاں دے دیندہ ہے, اللہ پاک اس قوم نو کامیابیاں دے دیندہ ہے. اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تسی چاندے ہو اللہ تواڈی معیشت بہتر فرما دوے. آج معیشت نو بہتر کرنے واسطے بڑے بڑے طریقے لبے جان دینے. آج معیشت نو بہتر کرنے واسطے کوئی اندھے انج کر لو, کوئی اندھے انج کر لو, کوئی اندھے بچے تھوڑے پیدا کرو نا, کوئی اندھے جناب والا غریب مکا دو نا, کوئی اندھے جناب شادیاں نہ کرو معیشت بہتر ہو جائے گی. نا رب دے پیغمبر دا فرمان سننا. اللہ دے پیغمبر فرمان دینے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے میری امت دا رزق جیڑا ہے نا تلوار دے سائے دے تلے رکھے آئے نا, نیزے دی نوک تے رکھے آئے نا. فرمایا جڑی قوم جہاد کرے گی, جڑی قوم مجاہد دا مقابلہ, جڑی قوم دشمن دا مقابلہ کرے گی, اللہ اس قوم دی معیشت نو بہتر فرما کے رزق غلال وافر دے دے گا. اللہ اکبر. اللہ آدھرہ میں تینوں صحابہ دے دور اندر لے کے جانا چاہنا ہے. جدو بندہ جہاد کر دے اللہ معیشت بہتر فرما دیتا ہے. اللہ اسلام دے غاز تے تھوڑی جی نظر ڈالنا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دے صحابہ جہاد واسطے نکل دینے, ٹوٹیاں تلواراں نے, پیراں چے پان واسطے جتیاں کوئی نہیں, تن تے پان واسطے کوئی لباس اچھا نہیں, سواریاں کوئی ایڈیاں اچھیاں نہیں, مگر جہاد کر کے مجاہد دشمن دا مقابلہ کر کے اللہ نے معیشت ایڈی بہتر فرما دیتی ہے. میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے نام حضرت زبیر گئے, بڑے بڑے مجاہد نے جدو فوت گئے نے ترک کے اندر 50 کروڑ دنیا تے چھوڑ کر کے گئے نے. اللہ اکبر. اللہ ایک مجاہد ہے میرے نبی دا جدو فوت ہوئے 50 کروڑ روپیہ ترک کے اندر وراثت اندر چھوڑ کے گیا ہے. تو کی پتا چلے کہ اللہ پاک نے جہاد اندر برکت رکھی ہے, جہاد دے اندر رزق رکھی ہے. تلوار دی نوک, تلوار دے سائے تلے اور نیزے دی نوک, یعنی جہاد کرتے جاؤ, غیر مسلم نو شکست دے جاؤ, علاقیاں دے علاقے فتح کر دے جاؤ, غیر مسلمہ دے کوڑوں جزیہ فدیہ ٹیکس لین دے جاؤ اور اپنی معیشت نو بہتر کر دے جاؤ. جہاد ہے تے امن ہے, جہاد نہیں تے گج کے بول امن. بولو امن چاندے ہو, معیشت بہتر چاندے ہو تو کی کرنا بے گا؟ جہاد کرنا بے گا. اللہ اکبر. اللہ اور اے جڑا مودی ہے نا, اے آئے دن جناب اے تمکیاں لا رہے ہیں, میں پانی بند کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. رب کعبہ دی قسم ہے مودی کچھ کر سکتا. بولو. اور میں نو نا اپنے پیارے محترم جناب حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ انہاں دے الفاظ یاد آئے, تقریباً کافی سال انہاں دے پرانے الفاظ نے. فرما دے رہے اے مودی تو آنا ہے میں پانی بند کر دوں گا. فرما دے رہے تو پانی بند کریں گا ہم تیری سانسیں بند کر دیں گے, اور جن دریاؤں میں سمندروں میں پانی بہتا ہے اگر تو ہمارے مقابلے میں آئے گا ان دریاؤں میں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. فرمایا تو ساڑھا مقابلہ کر سکتا اور جرت ہی نہیں کہ تو ساڑھا مقابلہ
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار کی پتہ چلیا جہاد اندر اللہ نے برکت رکھی ہے جہاد اندر اللہ نے معیشت نو بہتر کرندہ حال رکھے آئے نا اللہ اکبر اللہ تے مودی تیرا میرا کچھ وگاڑ سکدا بولو اللہ اکبر اللہ پھر جناب والا انج کہہ لیے نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس اماں تیری لگ دیئے ویگن ابا تیرا لگ دائے ٹرک نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس پاک فوج تیرا سر پاڑے گی پنجاب پولیس تیریاں لتاں پن دے گی پاک فوج تیرا سر پاڑے گی پنجاب پولیس تیریاں پن دے گی لتاں نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس جہاد کرو منافقاں دے نال وچ قرآن دے آیا ہے جہاد کرو منافقاں دے نال وچ قرآن دے آیا ہے جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے پاک نبی فرمایا ہے پاک نبی فرمایا ہے جو فرمان نبی پیارے بندائے برحق نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس اللہ اکبر ہون جناب بڑے بڑے طرح طرح دے ہیلے تے بغانے لب جائے ہون جناب اے جڑا کفر ہے نا اے جڑے گندو نے نا انہ دی بس ہو گئی ہے نا ہون مقابلے اندر نہیں آ سکتے اللہ دی رحمت دے نال شروع تو لے کے آج دے دن تک اصول نا جدوں اسلام والے مجاہدین مقابلے اندر آ جاندے نے ادوں کوئی مقابلے اندر نہیں جے ٹھہر دا اللہ اکبر اے تے ہو گیا جناب مجاہد بندے دی فضیلت ہڑاؤ جناب والا جڑا بندہ جہاد کر دیاں شہید ہو جاندے اللہ پاک اس بندے نو کنیاں شانہ نال نواز دے اس بندے نو اللہ پاک کنیاں عزتہ نال نواز دے اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ اکبر اللہ آئیے کون شہید بندے دا مقام بیان کریے نا شہید بندہ جڑا ہے نا اللہ پاک اس بندے نو کننا پروٹوکول دے دینے اللہ پاک اس بندے نو کنیاں عزتہ نال نواز دینے کتنے تغمے عطا کر دینے کتنے اعزازات نال نواز دینے اللہ اکبر اللہ قرآن پاک پڑھنا چاہنا پہلا تغمہ پہلی عزت پہلا اعزاز جڑا اللہ پاک مجاہد بندے شہید نو دے دینے اللہ دا قرآن فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ اکبر اللہ فرمایا پہلا تغمہ پہلا اعزاز جڑائنا فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی گل مننے گا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم مننے گا
فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو نبیاں دا ساتھ دے گا ایسے بندے نو اللہ صدیقاں دا ساتھ دے گا ایتھے میں انہیں ایک گل کرنا چاہنا قرآن پاک دی آیت ناو سورہ آل عمران دی آیت ناو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی گل من دینا اللہ پاک ایسے بندے نو نبیاں دا ساتھ دین دے نبی تو بعد صدیقان دی گل کیتی ہے صدیقان دا ساتھ ملے گا میں قسم اٹھا کر کے بات کرنے واسطے تیار اللہ اکبر نبیاں تو بعد صدیق کون نے صدیقان تو مراد سچے لوگ نے اس جگ دے اندر پوری کائنات تو بڑھ کے اگر کوئی سچا گئے تھے گج کے بول ابو بکر صدیق سچا ہے اللہ اکبر اللہ پھر ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل ماننا ابو بکر نو میرے نبی تو بعد اللہ اکبر امت دا امام ماننا ابو بکر نو میرے نبی تو بعد امت دا جناب والا سردار ماننا ابو بکر نو میرے نبی تو بعد امت دا لیڈر ماننا امت دا رہبر ماننا اللہ اکبر عمر بعد اندر عثمان بعد اندر علی بعد اندر میرے نبی تو بعد اگر کسی دا کوئی مقام گئے تے ابو بکر دا مقام ہے اللہ اکبر ہون جناب اگلی گل میں جو کرنا چاہنا اپنے عنوان دے مطابق اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ نیکیاں کرے گا اللہ اس بندے نو نبیاں دا ساتھ دے گا اللہ اس بندے نو صدیقان دا ساتھ دے گا اللہ اس بندے نو شہیدان دا ساتھ دے گا شہیدان دا ساتھ دے گا گل سن لے جتھے نبی موجود ہونگے جتھے صدیق موجود ہونگے اوتھے ہی شہید موجود ہونگے تے جان دیو شہید کتھے موجود ہوئے گا شہید رب دی جنت دی اندر ہوئے گا تے عرش برین دے نیچے جڑی جنت الفردوس نا او دے اندر شہید موجود ہوئے گا یعنی سارے لوگاں تو اچھا ہوئے گا سارے لوگاں تو بلند آلہ اور فاق ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آئیے گن جناب دوسرا سگمہ دوسرا اعزاز جڑینا اللہ پاک نے شہید نو دیتا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک نے اس مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہے دوسرا تغمائنا دوسرا اعزاز فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر شہید ہو جائے اللہ دے رستے اندر قتل کیتا جائے فرمایا انہوں مردہ کہنا نہیں کہنا انہوں مردہ نہیں کہنا اللہ سونے کی کہنا ہے فرمایا اس بندے نو اندہ ربکم یرزقون فرمایا ساڑھے گاں او زندہ ہے انہوں رزق دیتا جاندہ ہے نا تیسرا مقام تیسرا تغمہ تیسرا اعزاز شہید بندے دا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر قتل کیتا جائے انہوں مردہ نہیں کہنا او اللہ پاک دے ہاں زندہ ہے نا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا تسی اس بات دا شعور نہیں جے رکھ دے تین چیزاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے فرمایا جڑا بندہ شہید ہو جاندے نا انہوں جناب جتھے نبی موجود ہونگے جتھے صدیق موجود ہونگے اتھے شہید
شہید بھی موجود ہوئے گا۔ دوسری ایت اندر اللہ نے فرمایا جڑا شہید ہو جاندہ ہے نا اللہ دے گاں زندہ ہے انہوں رزق دیتا جاندہ ہے۔ تیسری ایت اندر اللہ نے فرمایا جڑا شہید ہو جاندہ ہے وہ اللہ دے گاں زندہ ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا تسی شعور نہیں جے رکھ دے۔ اور ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، کئی ساڑھے بھائی نے وہ آندے نے جناب اہل حدیث شہید دی حیاتی دا منکر ہے نا، اہل الحدیث جڑا ہے نا شہید دی زندگی دا منکر ہے۔ نانا میرا بھائی تیرا میرا روڑا کتھے بندہ ہے نا، تیرا میرا اختلاف کتھے بندہ ہے نا۔ میں آنا اندہ ربی کی میرزقون اللہ دے گاں زندہ ہے، تو آنا دنیا تھے زندہ ہے، میں نہ دنیا تھے زندہ نہیں، اللہ دے گاں زندہ ہے نا۔ میں بھی دلیل دین واسطے تیار، تمہیں دلیل دینا، میں اللہ دے گاں زندہ مننا۔ اور قرآن دیاں بے شمار آیات اس بات دی دلالت کر دیا نے، حدیث مصطفیٰ دی اندر اللہ دے گاں شہید زندہ ہے، بے شمار احادیث موجود نے۔ اگر تیرے کوڑ کوئی دلیل تے لے آنا پیشگر، اللہ دی رحمت دے نال کوئی دلیل نہیں ملے گی، کیونکہ شہید جیڑا ہے اس دنیا تے زندہ نہیں، اس دنیا تے زندہ ہے نا، اس دنیا تو ٹر گیا ہے، اس دنیا دے اندر اللہ دے گاں زندہ ہے نا۔ ایتھے ہونا کلی دلیل میں دینا چاہنا، اگر شہید اس دنیا تے زندہ ہے نا، جدو دنیا تو جاندہ ہے نا، اکھاں بند ہو جاندیاں نے، سانساں بند ہو جاندیاں نے، پھر رونا دونا کس واسطے، پھر غسل کفن دفن کس واسطے۔ اگر شہید اس دنیا تے زندہ ہے نا، وہ دی بیوی نو بیوہ کیوں کیا جاندہ ہے نا، اگر شہید اس دنیا تے زندہ ہے نا، وہ دے بچیاں نو یتیم کیوں کیا جاندہ ہے نا، اگر شہید اس دنیا تے زندہ ہے نا، داسو دا ترکہ وراثت کیوں تقسیم کیتی جاندی ہے۔ ماننا شہید اس دنیا تے زندہ نہیں، شہید رب دے گاں زندہ ہے، اور رب دے گاں انہوں رزق دیتا جاتا ہے۔ آنا اللہ دا قرآن من، نبی دا فرمان من، ایدے اندر ہی خیر ہے، ایدے اندر ہی برکت ہے۔ آئیے گن قرآن پاک تو بعد اللہ دے نبی دا فرمان پڑھنا چاہنا، شہید دی شہادت دا ذکر کرنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ ایتھے ان میں اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ دی حقانیت دی، اللہ دی توحید دی گواہی دیندہ پہ ہے، اپنے ہاتھ نال گواہی دیندہ پہ ہے۔ کوئی بندہ ہے اللہ پاک دی حقانیت تے توحید دی گواہی دیندہ پہ ہے، اپنی زبان تو دیندہ پہ ہے۔ کوئی بندہ ہے نا اللہ دی حقانیت دی گواہی دیندہ ہے نا، تشہد دی اندر ہے جو انگلی اٹھا کے گواہی دیندہ ہے نا، مگر قربان جاوا شہید دی عظمت تو قربان جاوا کوئی زبان نال اللہ دی توحید دی گواہی دیندہ پہ ہے، کوئی قلم نال گواہی دیندہ پہ ہے، کوئی انگلی نال گواہی دیندہ پہ ہے، مگر شہید دی عظمت دے کیا کہنے، میدان اقتل دی اندر تپتی ریت دے اتے تلوار دے سائے دے نیچے گردن کٹوا کے گواہی دیندہ پہ ہے۔ کائنات دے لوگوں سار پیے کے تیرا بدادار بھی گج کے بول اللہ اکبر، رب دا در بھی ایک اللہ اکبر۔ ہون جڑا لفظ شہود نا، شہید لفظ شہید نا، یا تے شہود تو بڑھے نا، شہود دا معنی حاضری دینا، شاہد دا معنی گواہی دینا، شہود دا معنی حاضری دینا۔ اللہ اکبر۔ ایتھے بھی ہون میں ایک گل کرنا چاہنا نکتے دی، اللہ اکبر۔ اگر لفظ شہود تو جڑا ہے نا اللہ اکبر شہید بنیا کوئی نا، تے قیامت والے دین میں بھی قیامت والے دین تسی بھی قیامت والے دین اللہ دی عدالت دے اندر حاضری دینی ہے نا، میں بھی قیامت والے دین تسی بھی قیامت والے دین، ہر بندے نے قیامت والے دین قبر چور نکلنا ہے، میدان معاشر اندر جانا ہے، تے اللہ دے گاں حاضری دینی ہے۔ مگر شہید دی عظمت دے کیا کہنے، شہید دی عظمت دے کیا کہنے، شہید جیڑا ہے نا ادھروں گردن کٹی جاندی ہے، خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگ دے، شہید پہلا رب دے دربار اندر حاضری دین واسطے پہنچ جاندہ ہے۔
اللہ اکبر، اے شہید دی عظمت ہے، اے شہید دا مقام ہے، اے شہید دی رفعت بلندی ہے، اے شہید دے اعزازات تے تغمے نے۔ اللہ اکبر۔ اور اتھے میں ایک اور گل کرنا چاہنا، اللہ اکبر، شہادت والی موت دا لطف ہی بڑا دیا ہے، شہادت والی موت دا عجیب ہی نظارہ ہے۔ اللہ اکبر، ادھروں شہید دی گردن تے تلواراں چل دیاں نے، جنج جنج تلواراں چل دیاں نے، ان جو دے گناہاں دے رجسٹراں تے بھی تلواراں چل دیاں نے۔ ادھروں بندہ شہید ہو جاندہ ہے، ادھروں دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندہ ہے۔ شہید بندہ جیڑا گل سنیا جدرا، شہید بندہ جیڑا انال، اللہ اکبر، ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ شہید بندہ جیڑا انال، قبر دے اندر سارے سوالان دے جواب بالکل ٹھیک ٹھیک دے لیندہ ہے۔ شہید بندہ جیڑا ہے نا میدان معاشر اندر کامیابی پا جاندہ ہے۔ شہید بندہ ہے نا ادھروں جناب والا جناب گردن کٹواندہ ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندہ ہے۔ شہید بندہ ہے کل قیامت والے دن 17 بندیاں دی شفارش کرے گا۔ اور جڑا شہید بندہ ہے آئے جڑا جناب والا حدیث دے الفاظ نے بڑے کمال نے، بڑے کمال نے۔ شہید دی عظمت دے کیا کہنے، اللہ اکبر، اللہ شہید جیڑا ہے اللہ دی عدالت اندر پہنچے گا، اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ مہمان شہید ہوئے گا، میزبان باری تعالیٰ ہوئے گا۔ شہید مہمان ہوئے گا، مہمان نوازی کرنے والا رب ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان گے میرا بندہ اے جنت نال کھا پی میریاں نعمتاں نال، اللہ اللہ لطف اندوز گونا نعمتاں کھاندہ رہے گا، لطف اندوز گندہ رہے گا۔ شہید رب دی جنت دی اندر طرح طرح دیاں نعمتاں کھائے گا، طرح طرح دے لطف اٹھائے گا۔ ایک دن اللہ پاک فرمان گے اوے شہیدہ گل سننا، کوئی دل دی تمنا تیرے اندر موجود تے دسنا، اسی او تمنا بھی تیری پوری کر دئیے۔ شہید کہے گا اللہ سونیا طرح طرح دے مشروبات نے، طرح طرح دے اللہ سونیا بنو جناب نعمتاں دیتیاں گئیاں نے، طرح طرح دے فروٹ میں کھاندہ پیا۔ اللہ سونیا ہر نعمت تو میں لطف اندوز ہو گیا، ہر نعمت تو میں جناب والا فائدہ اٹھاندہ پیا۔ اللہ سونیا کوئی تمنا نہیں، اللہ پاک فرمان گے پھر بھی دسنا کوئی نہ کوئی تمنا گئے۔ اے بندہ کہے گا، شہید کہے گا، اللہ سونیا تمنا ہی تو پوچھنا ہے، میں تینوں تمنا دسنا، میری تمنا کیڑی ہے؟ اے بندہ کہے گا، شہید کہے گا، اللہ سونیا میں چاہنا دنیا تے دوبارہ بھیج دیتا جاواں، مینوں زندگی دینا، میں دنیا تے جاواں۔ اچھا تو دنیا تے جائے گا، پھر کی کرے گا؟ اللہ سونیا میں دنیا تھے جا کے دشمن دا مقابلہ کرا۔ اللہ سونیاں لڑ دیاں میدان اقتل دی اندر دشمن دا مقابلہ کر دیاں۔ اللہ سونیاں میں شہید ہو جاواں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاواں۔ شہید کہے گا اللہ سونیاں جو میں کرم ریتا تے میدان اقتل دی اندر دشمن دا مقابلہ کر کے تیرے نام تو گردن کٹوا کے جڑا لطف میں نو اتھے آئے وہ لطف تیری جنت اندر بھی نہیں ہوندہ پیا۔ اللہ پاک فرمان گے شہیدہ گل سن لے، گل بالکل انجیے نا، جڑا ساڑھا ہو جاندہ ہے نا ان لطف بڑا دیادہ ہوندہ ہے نا، جڑا زندگیاں ساڑھے نام کر دیندہ ہے نا، جدہ دن تھے رات ساڑھے دین تو جناب انج وقف ہو جاندہ ہے نا، انہوں لطف بڑا دیادہ ہوندہ ہے نا، وہ دی زندگی سونی بڑی بڑھ جاندی ہے نا۔ مگر گل سن لے امتحان اسی ایک دفعی لینے آ، بار بار اپنے بندیاں نو نہیں آزمایا کر دے، ایک دفعہ امتحان تیرا لیا ہے تو کامیاب ہو گئے تے گل سن لے گوڑ جنت تینو دے دیتی ہے، جنت دیا نعمتہ تینو دے دیتیاں نے۔ شہید کی جو موت گئے وہ قوم کی گیات گئے، شہید کی زندگی قوم کا، شہید کی زندگی قوم
قوم کی زکاة گئے. اے سونے شہید بندہ اتنے اعزاز والے شہید دی وجہ تو اللہ پاک تینو مینو حیاتی عطا کر دے اور شہید بندے دی موت دا ساری زندگی بھی اسی حق ادا کرنا چاہیے. نہیں حق ادا ہو سکتا پھر دعائیں تھی اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ اکبر. اللہ اے جی یارو اللہ پاک نے شہید نو مقام دیتا. اے جی اللہ پاک نے مجاہد بندے نو شان شیان اللہ پاک نے انعام عطا فرمائے. اللہ نے اعزاز عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ آئیے گن گزراتے دی وکار اگلی گل میں کرنا چاہنا. ایتھ جناب پہلا کیسا ہو گیا مجاہد بندے نو اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی نا. دوسرا کیسا شہید بندے نو اللہ پاک نے بڑی شانہ عطا کی تھی نے. ہن میں اگلی گل تیسرا مرحلہ بیان کرنا چاہنا اور آخری مرحلہ. اللہ اکبر. اللہ اے جناب والا مجاہد بھی بڑی شان والا شہید بھی بڑی شان والا تے شوق جہاد جڑے نا اسے وجہ تو اللہ دے پیغمبر دے دل اندر زندگی دے آخری لمحے تک جہاد دا شوق رہا ہے نا. جہاد دیاں دعاواں کر دے رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر پڑھیا کر دے سن انی اقتل ثم احیا انی اقتل ثم احیا انی اقتل ثم احیا ثم اقتل. ترجمہ کیے اللہ سونیا میں نو زندگی دینا اللہ میں تیرے رستے اندر اللہ سونیا قربان کیتا جاواں. اللہ میں نو پھر زندگی ملے میں پھر شہید ہو جاواں. پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاواں. اللہ اکبر. اللہ دے نبی دے دل دی تمنا سی شہید ہونا. اللہ دے نبی دا جناب والا دل دا ارادہ سی شہید ہونا. وجہ کیے جو اللہ پاک نے شہید نو رتبہ عطا کیتا ہے وہ بڑا اعلیٰ تے عرف. اللہ پاک نے جو شہید بندے نو شان شیان عطا کی دیئے نا وہ بڑی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اللہ آئیے گن جناب میں اللہ دے نبی دے کو صحابی دا گل سنانا چاہنا. شہید دا شہادت دا شوق میرے نبی دے یارانو بڑا زیادہ. اللہ دے پاک پیغمبر دیکھو صحابی نے نام گئے حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی نے. اللہ اکبر. اللہ عمر بن جمور لات تو معذور نے نا. اللہ پاک نے 4 پتر عطا کیتے نے نا. بچیاں نے کلمہ باپ تو پہلے پڑھ لیا ہے نا. باپ نے کلمہ میرے نبی دا اولاد تو بعد پڑھے ہیں نا. حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد دا منظر نا جنگ احد دا دین نا. حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے تلوار پکڑیے. سنیا جدرا بڑا پہ اندر نے لات تو معذور نا. آج اسی جناب والا سانو چاہید ہے اپنے دلان دے اندر جذبہ جہاد شوق شہادت پیدا کریے. اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے دے دل اندر شہادت دا شوق کوئی نہیں وہ بندہ منافق گئے. جڑا بندہ جہاد واسطے تیار نہیں رہندا وہ بندہ منافق گئے. حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج کر کے میرے پیغمبر دے کھول آئے نے آگے اردم کر دے سونیا میرا دل کر دینا ہے ویکھو نا میں تلوار لے کر کے آگیا گھوڑے تھے بے کر کے آگیا. میرا دل کر دینا میں بھی اللہ دے رستے اندر جہاد کراں تے میں نو شہادت مل جائے میں رب دی جنت دا مہمان بن جاواں. تے اللہ دے نبی فرما دینے اے عمر بن جمو گل سننا تو لات تو معذور ہے. اللہ پاک نے تینوں نہیں پوچھنا تم بالکل مستثنا گئے نہ بھی جہاد کر
کریں تے کوئی گل نہیں کار اندر زندگی بسر کری جاؤ نانا سونیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ توڑے تو قربان ہو جان سونیا میرا بڑا دل کر دے میں جہاد کرا سونیا بڑی دل کر دے تلوار میرے گلے تے چلائی جائے سونیا بڑی دل کر دے میرے جسم سے تلواران دے نشان ہون اللہ دے نبی فرمانے نے ٹھیک ہے عمر بن جموع اگر تیرا دل کر دے جہاد کرنے واسطے تے جہاد کر لے اللہ اکبر حضرت عمر بن جموع رضی اللہ کو تعالیٰ آنو گوینج کر کے شاہ جہاد واسطے میدان اندر نکل پینے پیچھے پیچھے نہ دے کہ بچہ انہا اپنے باپ دا دفاع بھی کردہ پہ ہے اور جناب والا غفار نال جنگ بھی کردہ پہ ہے دعا کر اللہ پتر دے دیں جدہ دے ویکھو نا یار کتنی پیاری گل ہے نا اللہ اللہ جہاد بھی کردہ پہ ہے تے پتر باپ دا دفاع بھی کردہ پہ ہے کیوں دفاع کردہ پہ ہے میرے ابو دی لات مزور ہے کتے جنہ کو کہ میرا ابو زمین تے ڈک جائے اور ظالم جڑا ہے حملہ کر دوے اللہ اللہ آپ بھی مقابلہ دشمنہ نال کردہ پہ ہے باپ دا دفاع بھی کردہ پہ ہے گل مختصر کرنا چاہنا جہاد کر دیا دشمنہ دیا صفا اکھاڑ دیا اللہ پاک نے پتر نو بھی جامع شہادت دے دیتی ہے نا تے باپ عمر بن جموع بھی دنیا شہید ہو گیا ہے نا اللہ اکبر ہن بیوی میدان اندر آئی ہے نا باقی بچے میدان اندر آئے نا اللہ اکبر اپنے باپ دی انج کر کے جناب والا جسم نو جسد اتہر نو اونٹ تے سوار کر لیا ہے نا ارادہ کیے اسی اپنے باپ نو اپنے علاقے دے اندر لے کر کے جانے آؤ اتھے قبرستان دے اندر دفن کرنے آؤ مگر اینج کر کے جناب اونٹ تے جسم نو جناب سوار کیتا ہے نا اونٹ چلن دا نا بھی نہیں لیندہ پہ آؤ دوبارہ بیٹھ جاندہ ہے اگر کوئی چابکا مار کے اگر کوئی جناب والا کوئی تھوڑی بہت ہی چوب لا کے اونٹ نو اٹھایا جاندہ ہے نکیل تو پکڑ کے اٹھایا جاندہ ہے تھوڑا جا چلدہ ہے پھر میدان اندر بیٹھ جاندہ ہے میرے پیغمبر دے کوڑ اے واقعہ دی خبر پہنچی ہے تو میرے نبی تشریف لے کے آئے میرے نبی نے حضرت عمر بن جموع دی بیوی نو پوچھیا گل دسنا جدو عمر بن جموع کرو نکلے ہے کوئی نہ کوئی گل کر کے آئے اللہ اکبر اللہ تے بیوی آتی سونیا ایک گل کر کے آئے اللہم لا تردنی الہ اہلی اللہم لا تردنی الہ اہلی اللہ سونیا میں جاندہ پیاں دشمن دا مقابلہ کرنے واسطے اللہ میں نو کر واپس زندہ نہ لے کر کے آئی اللہ میں دشمن دا مقابلہ کرنے واسطے میدانی اکتل دے اندر جاندہ پیاں اللہ میں نو واپس نہ لے کر کے آئی جدو میرے پیغمبر نے ایک گل سنیے نا میرے پیغمبر فرمان دینے گل سننا اللہ دی بندی اللہم لا تردنی الہ اہلی کرو نکل دیا جڑی انہیں دعا کی تھیے اس دعا دی برکت دی وجہ تو ایدہ جسم کار نہیں جا سکدا انہوں ایتھے ہی دفن کر دیتا جائے جنگ احد دے اندر اللہ اللہ اور میں تھے ایک گل کرنا چاہنا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کوئی میدان دے گا کوئی کر دے گا مگر عمر بن جموع دی شہادت دی گواہی جنگ احد دے گا میدان احد دے گا اور میں تھے مودی نو پیغام دینا چاہنا ہے اور ایک گل سن لے مودیا اور انڈیا دیا ہندوہ تے کافرہ گل سن لے اسی او لوگاں اسی اوٹنا لوگاں دے طریقیاں تے عمل کرنے ساڑھے اندر آج صحابہ دا خون موجود ہے لات تو بھی معذور نے پھر بھی شہادت واسطے نکل گئے نے گل سن لے اللہ پاک نے آج ساڑھے اندر بھی خون صحابہ جیسا رکھیا ہے نا اسی بھی اللہ کے دعاواں کرنے اللہ زن صحابہ جیسیاں شہادتاں عطا فرما دیں اور اگلی گل میں کرنا چاہنا پیغام دینا چاہنا مودینو تسی سمجھ دے ہو اسی مذہبی جناب والا مذہبی مسل کی جناب والا اختلافات
اختلافات دا شکار ہوئے ہیں سیاسی اختلافات دے اندر اسی شکار ہو گئے ہیں تے تسی ساڑھے تے عملہ کرو گے نا تسی سانو جناب اینج کر کے جناب اپنے مقابلے اندر ناکام کرو گے نا گل سن لے مسل کی انتشار الگ ہے سیاسی انتشار الگ ہے جدو بات آئے گی ملک دی جدو بات آئے گی اسلام دی وہ تو کوئی سنی نہیں رہے گا کوئی وہابی نہیں رہے گا کوئی دیوبندی نہیں رہے گا کوئی شیعہ نہیں رہے گا کوئی نون لیگی نہیں رہے گا کوئی پی ٹی آئی والا نہیں رہے گا کوئی جناب والا اینج کر کے جناب پیپل پارٹی والا نہیں رہے گا جدو اسلام دی گل لائے گی گج کے جواب دینا جدو اسلام دی گل لائے گی جدو ملک پاکستان دا دفاع کرن دی گل لائے گی اسی سارے ایک ہو کے سینہ تان کے تیرا مقابلہ کرانگے اللہ تینوں نیست و نابود کرانگے گل سن لے مودی جڑا اسلام دا دشمن ہوئے گا انہوں بھی ٹھوکانگے جڑا ملک پاکستان دا دشمن ہوئے گا انہوں بھی ٹھوکانگے اللہ نے ساڑھے اندر جرتہ رکھیاں نے اللہ نے ساڑھے اندر شہادت دا جذبہ رکھیاں ہے نا وہ ایک گل سن لے تیری فوج گائے دا موتر پیڑ والی ساڑھا مقابلہ نہیں کر سکتی تیری فوج گائے نو ماں منن والی ساڑھا مقابلہ نہیں کر سکتی اے مودیہ گل سن لے اللہ جان دے تو گائے دا موتر پیڑ والا ہے گائے نو ماتا منن والا ہے اسی ایک رب نو منن والے ہیں اور ساڑھی فوج زم پیڑ والی ہے نا پھر تو کنج مقابلہ کر سکنا ہے وہ وقت آن والا ہے وہ دن آن والا ہے اور بڑی جلدی آن والا ہے میرے ملک دے پاک فوجیاں نے تینوں نیست و نابود کر دینا ہے وہ وقت جلدی آن والا ہے جدو میرے ملک دے پاک فوج نے تیری اٹ نہ لٹ کھڑکا دینی ہے تے پھر جاندیاں دعا کرنا اللہ سونے جتھے میرے پاک فوج دا جوان ہے اللہ او دی دن رات حفاظتہ فرما اللہ اکبر آگوڑ میں جناب والا ایک آخری گل کراؤں اور اپنی گل نو مکھانا چاہنا جنگ بدر دا واقعہ ہے نا میرے پیغمبر سنی مودیہ سنی اللہ اکبر اللہ جنگ بدر دا موقع ہے نا ادھر دشمنہ دی تعداد بھی سامنے آ گئی ہے ادھر میرے نبی دے یار بھی میدان اندر پہنچ گئے نے اللہ اکبر اللہ حضرت عبد الرحمن فرما دینے لوگوں میرا بڑا دل لے کہ میں ابو جہل نو قتل کرا میرا بڑا دل لے کہ جڑا اسلام دا سب تو بڑا دشمنینا میں او دا مقابلہ کرا او دے نال جہاد کرا اللہ دے نبی فرمایا کر دے سن موسیٰ دے دور دا سب تو بڑا ظالم فرعون گئے اور میرے دور دا سب تو بڑا فرعون اگر کسی نے ویکھنا کوئی تے ابو جہل نو ویکھ لو دو چھوٹے چھوٹے بچے آگے نے ننے بچے آگے نے ایک دا نام حضرت معاذ گئے دوسرے دا نام حضرت معوذ ہے دونوں ویر نے ہنج کر کے حضرت عبد الرحمن دے کول آئے نے آگے آندے نے چاچا عبد الرحمن گل سننا اسی تلواراں لے کے میدان اندر آگے چاچا عبد الرحمن گل سننا سانو دسنا ابو جہل کونے اسی انہوں قتل کرنا چاہنے حضرت عبد الرحمن فرما دینے اوہ بچیوں گل سنو او تے ظالم ایڈا خبیث ہے نا پنجاب بندیاں دا کلہ مقابلہ کرنے والا تسی کلے آگے ہو چھوٹے چھوٹے ہوتے تسی کنج مقابلہ کرو گے اوہ اپنے بچیاں نو صحابہ دیاں کہانیاں سنایا کر صحابہ دے واقعات سنایا کر صحابہ دیاں داستانہ سنایا کر تاکہ تیرے بچیاں دی اندر شوق جہاد پیدا ہو جائے تیرے بچیاں دی اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جائے حضرت عبد الرحمن فرما دینے اوہ بچیوں گل سنو نا او سامنے ابو جہل نا او سامنے ابو جہل نا او جڑا کوڑے تے سوارے حضرت عبد الرحمن فرما دینے
میرے دسن دا اینج کر کے اشارہ ہی لگی آئے نا میں اشارہ کیتا ہے نا حضرت معاذ حضرت معوذ اینج دوڑ دیاں جاندے پینے جاندیاں ایک بچے نے ابو جال دے کوڑے دے پیرا تیوار کیتا ہے نا اینج کوڑا زمین تے ڈگ پہ آئے نا اور دوسرے بچے نے ابو جال دی گردن تیوار کر دیتا ہے نا اللہ اکبر ابو جال نو اینج کر کے واسلے جہنم کر دیتا ہے نا ٹھیر کر دیتا ہے نا دونوں بچے دوڑ دے ہوندے پھینے او یارو کیسا مندر گوئے گا کہ جدو مشرکان دیاں صفان دی اندرو مشرکان دا سب تو وڈا لیڈر چھوٹے چھوٹے بچیاں نے واسلے جہنم کر دیتا ہے نا اللہ اللہ مشرکان نے انج کر کے بچیاں نو پکڑے ہے نا بچیاں نو تکلیفاں دینیاں شروع کی دیاں یعنی پھر بھی صحابہ حضرت معاذ اور معوذ دوڑ لا کے میرے پیغمبر دے کھوڑ آئے آگیاں دے سونیاں ایک آندہ میں واسلے جہنم کر کے آیا دوسرا آندہ سونیاں میں واسلے جہنم کر کے آیا میرے پیغمبر فرمانے نے دونوں تلواراں گواہ دے اندر لہراؤنا دونوں نے ہوا دے اندر تلواراں لہرائیاں میرے پیغمبر نے دوواں دیاں تلواراں ویکھیاں خون لگی ہے میرے پیغمبر فرمانے نے بچے ہو تسی دوواں نے واسلے جہنم کیتا ہے اور یارو میں مودی نو پیغام دینا چاہنا انڈیا دے ہندوان نو پیغام دینا چاہنا اسرائیل دے یہودیاں نو پیغام دینا چاہنا پوری دنیا دے کافران نو پیغام دینا چاہنا اوہ میرے نبی دے صحابہ چھوٹے بچے بھی ہون بچپن اندر بھی گون تے کافران دے وڈے لیڈر نو واسلے جہنم کر سکتے نے تے اللہ نے آج ساڑھے اندر بھی ہوئی ایمان رکھے ہے اللہ نے ساڑھے اندر بھی ہوئی قوت جذبہ رکھے ہے آؤ نا ویر سونے ہو مجاہد بندہ اللہ نے انہوں بھی بڑی شان دیتی ہے نا شہید بندہ اللہ نے انہوں بھی بڑی شان دیتی ہے تے جڑا بندہ اپنے دل اندر شوق شہادت رکھ دے اللہ نے اس بندے نو بڑی شان دیتی ہے نا اور اگر یہ گال میں کرنا چاہنا اللہ جان دے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہراتی بھی تسی حدیث سنیے نا اللہ دے نبی نے فرمایا دو بندیاں نو اللہ پاک جہنم دی آگ تو بچا لے گا جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لے گا کیڑے کیڑے دو گروہ کیڑیاں دو جماعتاں فرمایا پہلی جماعت ہوئے جڑا غزوہ ہند کرے گی یعنی انڈیا دے ہندوان ہندوستان نال اینج کر کے جناب جڑے مشرک تے کافر تے بے ایمان نے انہاں نال جنگ کرے گی مقابلہ کرے گی اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا جہنم تو بچا لے گا دوسرا گروہ ہوئے دوسری جماعت ہوئے جڑی حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ نال مل کے دجال دے خلاف جہاد کرے گی اللہ انہوں بھی شانہ عطا کر دے گا اور آخری گل اللہ سونیا ساڑھے ملک دی حفاظت فرما ساڑھے ملک دے بچیاں دی حفاظت فرما بوڑیاں دی حفاظت فرما اللہ ایک فرد دی حفاظت فرما اللہ جے جنگ لگ گئی تھی اللہ سانو اس غزوے اندر شامل ہون دی توفیق عطا فرما دینا اللہ سانو اس جہاد دی اندر شرکت کرن دی توفیق عطا فرما دینا اور اللہ سونیا جامع شہادت بھی سانو عطا فرما دینا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دی شہد اندر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ فرمایا جدو اسلام تو اڈے کلو جان دی قربانی منگے تے دریگ کرنا بولو ملک پاکستان قربانی منگے تے اپنی جان نو چھپا کے رکھنا انشاءاللہ اسی سارے مال جان اولاد بیوی بچے تن من دن اسلام واسطے اور ملک پاکستان تے تیار کرنے واسطے کہو انشاءاللہ تیار وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.